السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، درود ٹی وی کی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہمارا ایک ہی موضوع ہے، وہ ہے باپ کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دن پہلے باپ کے جو مرکزی صدر ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو صاحب نے اعلان کیا تھا کوئی جولائی کے 20-21 تاریخ کو کہ ہم نے جولائی 27 اور 28 کو ورکرز کنونشن بلائیں گے، اور جو ہمارے امیدوار ہوں گے صوبائی کے لیے، جنرل اسمبلی کے لیے، ان کو ہم ٹکٹ وغیرہ دے دیں گے۔ ایک اعلان ہوا تھا، تو اس کے بعد 27 کی تاریخ گزر گئی، 28 جولائی بھی گزر گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ورکر کنونشن نہیں ہوا۔ لیکن اس کے چند دن بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جس دن یہ جو ایک گروپ بن گیا تھا نون لیگ کی طرف، جن کا رجحان بڑھ رہا تھا، اس ٹائم کوئٹہ میں صادق سنجرانی، نور محمد دمٹ شاید اس میں شامل تھا، لالا رشید اس میں شامل تھے، مٹھا خان اور منظور کاکڑ، انہوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے ایک بعد میں جو خبر آئی اندر سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں، یہ جو باپ ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے۔ بہت لوگوں کے جو کو ہنسی چھوٹ گئی نا اس بارے میں، جب باپ صادق سنجرانی کے باپ کو ہم وہ کر لیں گے، لیکن اس کو سیریس لینا چاہیے تھا ویسے۔ اچھا، بعد میں آج میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں ایک بیٹھک ہوئی ہے صادق سنجرانی کی سربراہی میں، وہی بات دہرایا گیا ہے جو کوئٹہ میں دہرایا گیا تھا۔ میٹنگ ہوئی ہے اس میں منظور کاکڑ، مٹھا خان اور صادق سنجرانی، اور ظاہر ہے کہ میر قدوس بزنجو کی آشیرواد تقریباً حاصل ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ کی اور دوبارہ انہوں نے یہ اپنا ایک عزم دہرایا ہے کہ ہم نے باپ کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ آج بہت سے دوستوں نے کہا کہ جی باپ پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ میں نے کہا یار باپ کے لیے رہا کیا ہے، کیا بات کروں اس پہ؟ یہ سارے جو دو میٹنگز ہوئی ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ کیا ہے، اس میں آپ بتا دیں۔ دیکھیے میں نے جو ایک چیز تو میں آپ کو اطلاع نہیں ویسے انالائز کر رہا ہوں، دیکھیں باپ کو کس کو نہیں پتا کہ باپ کس طرح لایا گیا تھا، کس طرح ان کو حکومت دی گئی تھی، اور باپ کا ظاہر ہے کہ فیصلہ تو نہ میر قدوس بزنجو نے کرنا ہے، نہ صادق سنجرانی نے کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے، نہ اس سے پہلے جام کمال خان صاحب کر رہے تھے جو فیصلے، نہ باپ بنانے میں ان کا کوئی مطلب وہ مرضی اور منشا شامل تھی۔ اکٹھے کیا گیا، بنائے گئے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ بلوچستان میں سب کو پتہ ہے، پاکستان میں سب کو پتہ ہے۔ تو ابھی یہ جو دو میٹنگز ہوئی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم باپ کو برقرار رکھیں گے اور باپ کی وجود کو برقرار رکھیں گے، ہم الیکشن میں زبردست مقابلہ کریں گے، یہ ابھی بہت سے دوست اس کو شاید تھوڑا سا لائٹلی لیں، یا یہ کہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا کر سکیں گے، یہ مطلب کسی بیساکھی کے بغیر نہیں۔ ظاہر ہے کہ صادق سنجرانی صاحب اس کو بہت بڑا بیساکھی، مطلب کچھ لوگ دوست ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پھر کیا کہیں، بیساکھی ایک سپورٹ نا، پیچھے سے سپورٹ اس طرح کی تو حاصل تھی۔ تو وہ تو ایک دور تھا، ایک مطلب بڑا سنہرا دور تھا باپ کے لیے، جس طرح کاف لیگ کا جو ایک سنہرا دور تھا 2000 کے اسٹارٹ سے لے کر 2008 9 10 تک، تو اس طرح 5 سال کے لیے باپ کے لیے بھی بڑا سنہرا دور تھا، 3 سال کے لیے پی ٹی آئی کے لیے بڑا سنہرا دور تھا۔ ابھی وہ سنہری یادیں یاد کی جا سکتی ہیں، لیکن باپ کو اس طرح کوئی کامیابی آگے آنے والے وقت میں پبلکلی تو ویسی بھی نہیں ہے نا، یہ تو سمجھنا چاہیے، پبلکلی ویسی نہیں ہے۔ اس پہ میں بات کروں گا کہ پبلکلی کس کی ہے، وہ تو کس طرح ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو باپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا یا اس کو وجود میں لانے والا، وہ تو نہ صادق سنجرانی صاحب ہیں، نہ وہ قدوس بزنجو صاحب ہیں، نہ جام کمال صاحب ہیں، نہ کوئی اور ہے۔ حالانکہ بانی کہتے ہیں سعید ہاشمی صاحب کو، اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں 5 سالوں میں کہ بھئی آپ کدھر ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا نا پورے سیناریو میں، یہ 5 سال کے سیناریو میں۔ تو فیصلہ ظاہر ہے کہ ان کا پیچھے سے ریموٹ جن کے ہاتھ میں تھا انہوں نے چلایا۔ ابھی سیریس بات ہے، یقین مانے میرے لیے ایک تھوڑا سا میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ تھوڑا سیریس بات ہے نا، کہ صادق سنجرانی صاحب پارٹی لیڈ مطلب قدوس بزنجو کی سربراہی میں صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ باپ لیڈ کریں گے، اور یہ لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر الیکشن فائٹ کریں گے، یہ کیا ان کا اپنا فیصلہ ہے؟
مطلب یہ میر صادق سنجرانی صاحب کا یا میر قدس بزنجو صاحب کا یا مٹا خان صاحب کہتے ہیں کہ بھرپور ہم جو ہے الیکشن میں حصہ لیں گے، کیا ان کا یہ اپنا فیصلہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے قطعاً نہیں لگتا کہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ابھی ممکن ہے کہ وہ جو باپ بنانے والوں میں سے کچھ شاید ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ان کو آسرا دیا ہو کہ یار آپ باپ کو بالکل ختم نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جا کے میدان فائٹ کریں، سمجھ گئے؟ پھر یہ کہنا کہ باپ کا جو ہے وہ ایک حساب سے کہ جی وہ پبلک کے اندر اس کا کوئی مظاہر ہے کہ وہ سمپتی یا ایسا ووٹر یا سپورٹر نہیں ہے، یہ بھی اگر ایمانداری سے تجزیہ کریں تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں باپ میں وہ لوگ تھے جو آج نون لیگ جا رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ان کے پاس ایک ووٹ بینک موجود ہے نا، کچھ الیکٹیبلز ہیں کچھ سلیکٹیبلز ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ جو سلیکٹیبلز تھے باپ کے وہ تو سارے سیڈ ہو جائیں گے اور کافی سارے سیڈ ہو چکے ہیں۔ جو الیکٹیبلز ہیں وہ کاف لیگ کے دور میں بھی زندہ تھے، نون لیگ میں واپس آئے زندہ تھے، باپ میں بھی سیاسی حوالے سے زندہ تھے، کل پھر نون لیگ جائیں گے پھر زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب گراس روٹ یا پبلک کے اندر ان کی ایک ووٹ بینک یا سپورٹ تو موجود ہے۔ اگر باپ میں جام صاحب تھے بھی ان کا بظاہر کہ ووٹر اور سپورٹر موجود تھا، بھوتانی تھا، مٹا خان تھا، قدس بزنجو تھے، جو بھی تھے نا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دی۔ ہاں یہ ضرور ہے ان کو فیور بہت زیادہ دیا گیا، بہت زیادہ دیا گیا، لیکن ایسا کہنا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں تھی، جیسے مبین خلجی کوئٹہ کے، وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مل گیا، یا اکبر عسقلانی صاحب جیسے لوگ بھی تھے جو گیسٹ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے تھے، اگلے دن آ کے ان کو جو ہے تمغہ دیا گیا جی کہ آپ ایم پی ہیں۔ آج بھی شاید مبین خلجی کو اس کے حلقے سے پوچھیں یا 100 بندوں کا نام بتا دیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے حلقے میں 100 لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ یا اسی طرح اکبر عسقلانی صاحب سے اگر کوئی پوچھے کہ جی آپ کے حلقے انتخاب میں 100-150 لوگ ایسے بتا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، یا وہ ان کو بھی نہیں پتہ۔ کچھ اس طرح کے کریکٹر ضرور ہے تھے باپ کے اندر، یا ممکن ہے آگے بھی ہوں، لیکن اکثریت ایسے نہیں تھی۔ آپ جہلوان سے لے کر پشتون بیلٹ تک جائیں، قدس بزنجو کا بھی اپنے علاقے میں ایک ووٹ بینک ہے، جام صاحب کا بھی اپنے علاقے میں ایک ووٹ بینک، کس کی میں ابھی نام بہت سارے ہیں، مطلب ڈوم کی برادری ہے، ڈوم کی برادری جس پارٹی میں گئے وہ جیتا ہے، اس کو ایک سپورٹ، ان کو ایسا نہیں ہے کہ ووٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو اور چیزوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ تو الیکٹیبلز، جس کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں نا، یہ ہے ان کا مطلب ایک ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں جائیں، اپنی ایک ووٹ بینک ہے، اس لیے تو وہ جاتے ہیں نا اقتدار کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری سیٹ آتی ہے۔ ہاں تھوڑی بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، 19-20 جو کمزوریاں ہوتی ہیں تو اس کا ایک دھکا دیا جاتا ہے، وہ پار ہو جاتا ہے، ندی پار ہو جاتا ہے، یہ دھکا ضرور دیا جاتا ہے ان کو آگے لے جانے کے لیے، لیکن یہ کہنا بالکل نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ابھی میرا خیال ہے، میرا جو ذاتی خیال ہے، صادق سنجرانی صاحب کی خواہش ہے، شدید خواہش ہے کہ باپ برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ پہلے صادق سنجرانی صاحب کا ایک خواہش یہ موجود تھی کہ وہ آنے والے، بلکہ خواہش تھی، ایک ماحول بھی بن رہا تھا نا پچھلے سیٹ اپ میں، کیونکہ وہ جو ایک ڈاکٹران بنی تھی باجوہ، تو اس میں تو اس اسکرپٹ کے اندر آپ دیکھیں آنے والے 2023 میں کے الیکشن کے بعد صادق سنجرانی بالکل سی ایم تھے بھائی، بالکل 100% وہ سی ایم تھے، کیونکہ وہ معاملہ اسکرپٹ بدل گیا یا وہ اسکرپٹ ناکارہ ہو گیا۔ تو ابھی صادق سنجرانی صاحب کو شاید یہ لگنے لگا ہے کہ ابھی اگر سروائیول اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ کسی پارٹی کی سربراہ بن کر یا اس کو لیڈ کرتے ہوئے بن سکتا ہے، تو اس لیے یا کچھ کہیں سے ان کو اشارہ کنایا ہوا ہوگا کہ جی اب آپ کو کم سے کم بہت زیادہ نہیں 2-4-5 سیٹیں باپ کی آ سکتی ہیں،
تو یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے پھر آپ جب سربراہ بنیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی جو دنیا ہے اس میں زندہ رہیں گے. یہ ایک صادق سنجرانی کی اپنی خواہش ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شاید پیپل پارٹی کے ساتھ بھی صادق سنجرانی صاحب نے کوئی وعدے وعید کیے ہوں گے کہ میں پیپل پارٹی جوائن کروں گا. ادھر بھی نہیں گئے، قدر بزنجو صاحب بھی نہیں گئے. حالانکہ قربت بہت زیادہ تھی پیپل پارٹی اور قدر بزنجو اور صادق سنجرانی صاحب کی. انڈائریکٹ مطلب وہ اتنا مطلب فرنٹ میں نہیں آیا، چیزیں مینشن نہیں ہو سکیں، لیکن بطور وزیر اعلیٰ جب بھی ملاقاتیں قدر بزنجو کی ہوتی تھی وہ تو ظاہر ہے وہ سب کو پتہ چل جاتا تھا. لیکن صادق سنجرانی کی ملاقاتیں بہت خفیہ یا ان کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تھا، تو رابطہ بہرحال موجود تھا. ابھی انہوں نے پیپل پارٹی کو میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور خود سے پارٹی بنانے کا جو آگے بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی انڈیکیشن ہے. اگر یہ ایک اور بھی بات ہے، بات لمبی ہو گئی. شاید صادق سنجرانی صاحب کی کوشش ہے کہ عارف جان محمد حسنی کو وہ منا لیں چاغی والے صوبائی سیٹ پہ. عارف جان محمد حسنی کو وہ سپورٹ دے صوبائی اسمبلی کے لیے. کوئٹہ کا ایک حلقہ پتہ نہیں 42 ہے 43 ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ووٹ بینک ہے محمد حسنیوں کا. اس کے بدلے میں صادق سنجرانی جو کوئٹہ میں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، خواہش ہے، میری ایک اطلاع ہے. تو ادھر سے وہ محمد حسنی جو ووٹ بینک ہے وہ صادق سنجرانی عارف جان محمد حسنی سے جو ہے وہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ حمایتی جو ہے سپورٹ دیں گے اس کو دار بندے نے چاغی والے سیٹ سے. تو یہ ان کی یہ خواہش ہے، لیکن ابھی تک یہ معاملہ آگے پختہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو باپ تقریباً میرا اندازہ یہی ہے کہ 2 4 5 جتنے بھی ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں انہوں نے حتمی فیصلہ کیا ہے اپنے طرف سے کہ وہ 2023 کے الیکشن میں باپ کے نام سے ہی وہ الیکشن لڑیں گے. کامیابی ناکامی وہ تو پھر 2023 کے بعد دیکھا جائے گا. اور یہ کہنا کہ بالکل ان کا وجود نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. جس طرح کہ میں نے کہا کہ کہیں نہ بہت سے جو ایم پی ایز ہیں، فرض کر عبدالرحمن کیتران ہے، اس کی بھی تو ووٹ بینک ہے نا، وہ بھی باپ کے اندر ابھی تک ٹکا ہوا ہے. تو کچھ ایسے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ اپنا میرا ذاتی رائے ہے کہ یہ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے، ان کو کسی نے کہا ہوگا، شاید کہا ہوگا، میرے پاس اطلاع نہیں ہے، ایسی میں جیسے اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ان کو کہیں سے کہا ہوگا کہ یار باپ کو کنٹینیو رکھے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.